الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ بحث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ کس کو کس سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 75 سالوں میں جو پاکستان میں پارلیمنٹیرین کی عزت ہوئی، پارلیمنٹیرین نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالی، فردوس عاشق اعوان نے ٹاک شو میں بیٹھ کے گالیاں نکالیں، ایسے تمام ہائی کورٹ کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنا کے ججز کو برا بھلا کہا گیا، کوئی اینکر، کوئی دانشور نہ اٹھا، علماء دین نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، کافر تک کہہ دیا، کوئی اینکر کوئی نہ اٹھا یہ کہہ کے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ آج میرا جسم میری مرضی پہ جتنا فساد برپا ہوا، تمام دانشور لوگ آگے آ گئے اور ایک دوسرے کی ڈیٹنگ کے لیے، معافیوں کے لیے، اپنے پروگراموں کے لیے، اپنے آپ کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنا قد بڑھانے کے لیے۔ عامر لیاقت حسین کی جب گالیاں چلیں، اسی ٹی وی ٹاک شو پہ گندے پروگرام چلے، مبشر لقمان نے عامر لیاقت حسین صاحب کو بلایا اور ایک پروگرام کیا۔ کیا عامر لیاقت حسین عالم آن لائن کے پروگرام میں جو کرتے رہے اور جو گالیاں چلتی رہیں، کیا ٹاک شو پہ جو سودے ہوتے رہے، اور مبشر لقمان نے جو ٹاک شو پہ کھلواڑ کھیلا ملک ریاض کے معاملے میں، کس نے کس سے معافی مانگی؟ کیا جن اینکروں نے پلاٹ لیے اور حکومت کا خزانہ لوٹا اور کک بیک لی، وہ ہارون رشید ہو یا کوئی اور ہو، حسن نثار ہو، اگر حکومت کے خزانے سے اپنے اینکر ہونے کا فائدہ اٹھایا اور نواز شریف نے نوازا یا کسی اور لینڈ مافیا نے نوازا تو کسی نے کسی سے معافی مانگی؟ آج معافیوں کا چرچا ہے، میرا جسم میری مرضی، عدالت عالیہ کا حکم کیا تھا؟ کیا اس بات کو کیا جائے؟ کسی نے معافی مانگی؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو اگر اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے تو جاوید گاندھی کو ملیشیا جانا پڑا، کسی نے جاوید گاندھی سے معافی مانگی؟ کیا وہ عورتیں جو چودھری اعتزاز حسن، جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود اور وکلاء، ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی موجودگی میں افواج پاکستان کو برا بھلا کہتی رہیں اور گالی گلوچ کلچر عام ہوا اور وردی کی توہین کی، ان عورتوں نے معافی مانگی؟ کیا عورت ہونا یہ لائسنس دے دیتا ہے کہ عورت جو مرضی مرد کو کہے اور مرد معافی مانگے؟ یہ بات ہرگز نہ میں سپورٹ کروں گا، نہ کر رہا ہوں کہ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے تھی، دونوں طرف سے طوفان بدتمیزی برپا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس لیڈی اینکر نے پروگرام کو بند کیا، اگر وہ اس سے بھی جلدی کر دیتی تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ ایسے لوگوں کو جو ٹیمپر لوز کریں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، ٹاک شو پہ نہیں آنا چاہیے اور ٹاک شو پہ بین کر دینا چاہیے۔ یہاں تک تو بات مناسب ہے۔ اگر ٹاک شو نہ چلے گا تو ملک تو چلے گا۔ اب یہ جو کنٹروورسی روز اس ملک میں کس مرد کی عزت ہے، کس محکمے کی عزت ہے، کس عدلیہ کی عزت ہے، کس جج کی عزت ہے، جو چاہے مادر پدر آزاد معاشرہ جس کو چاہے توہین کر دے، لیکن آج وہ لوگ اپنی ریٹنگ کے لیے آگے آ کے درس دے رہے ہیں کہ معافی، پھر لسٹیں بنائی جائیں، ہر ٹاک شو سے لسٹیں نکالی جائیں، جاوید چودھری نے کیسے ہوا دی پروگراموں کو، کیسے مسکرا رہے تھے، حامد میر نے کیسے ہوا دی، فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا، حامد میر نے معافی مانگی، کسی اور اینکر نے عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے معافی مانگی۔ صدر پاکستان جو کہ بدنام زمانہ، کرپٹ صدر، ملک کی دولت لوٹنے والا زرداری نے عدالتوں سے معافی مانگی، ججوں کی توہین کی۔ کیا اسی شہید بے نظیر بھٹو نے کینگرو کوٹ کہا، معافی مانگی؟ کیا وکلاء کے جتھے بن کے عدالتوں کے چیمبر پہ حملے کرتے ہیں ججوں کے
کورٹ روم کے اندر چلے جاتے ہیں، معافی مانگی. یہ معافی کا سلسلہ تو از سر نو شروع ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عالم دین کا انتقال ہوا، ڈاکٹر اسرار احمد، جنہوں نے ساری عمر دین کی خدمت میں لگا دی، تبلیغ میں لگا دی. ان کی خبر اخباروں میں شائع نہ ہوئی، اور آج یہ میرا جسم میری مرضی کو کیسے ہوا دی جا رہی ہے اور کیسے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. عزت سب کی برابر ہے، اور عزت عورت ہو یا مرد، یہ دونوں طرف ہونی چاہیے. جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مرد پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کا تابع دار، پھر اس کے بعد بیوی کا، اور پھر ساس کا. لڑائی میاں بیوی کی نہیں ہے، 2 ماؤں کی ہے آپس میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی برپا آپ کے سامنے ہے. لڑکے کی ماں کتنی خوشیاں مناتی ہے جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اور لڑکی کی ماں کیسے رخصت کرتی ہے اپنی بیٹی کو، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر لڑائی کیسے ہوتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ لڑکی اپنی ماں کی باتیں تو سن لیتی ہے، ماں ہزاروں دفعہ روکتی ہے اور لڑکی باہر نہیں جاتی. ہمارے معاشرے میں رک جاتی ہے، لیکن جب ساس روکے تو بہو رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساس کو وہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ بہو ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، شوہر کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتی. یہ ہے ہمارا المیہ. اگر ایک دن وہ اپنی ماں کا رتبہ دے دے شوہر کی ماں کو، تو یقین جانیے حالات دنیا کا سارا نظام بدل جائے گا. اس کے ساتھ ہی انجم ضیاء آپ سے اجازت چاہتا ہے.